نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، رمضان کا مہینہ ایک عظیم اور بابرکت مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا شہر رمضان فإنہ شہر اللہ، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احضر المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ تو ہم سب لوگ ممبر کے قریب ہو گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه، آج ہم نے آپ کو ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی حالت میں دیکھا جو کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت میرے پاس جبریل امین آئے تھے، اس وقت میرے پاس جبریل امین آئے تھے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا بعدا لمن ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، ہلاک ہو جائیں وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا بعدا لمن ادرک ابواہ الکبر عندہ او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، ہلاک ہو جائیں وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچے پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی بددعائی اور پھر سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا، اس کے بعد اس کی قبولیت میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اس بددعا سے محفوظ فرمائے۔